ٹان کرو اس طرح کر، کیمرے کس طرح کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، سورہ النساء آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121 دو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ النساء کی آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ ہر روز قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت دو آیات پڑھ کر کے ہم اس کا ترجمہ اور اس کے معانی و مطالب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید ہم سے کیا مخاطب کرتا ہے، قرآن مجید برہان رشید ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں انتہائی حسین و جمیل پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے۔ اب یہاں پر ہم ضمیر ہے، یہ جاننا ہے کہ ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے، یعنی کہ ہم ضمیر کا مخاطب کیا ہے، کہ قرآن کس کو کہتا ہے کہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پیچھے آیات چل رہی ہیں، کیونکہ آیات کا آپس میں تعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ آیت پڑھی گئی ہے، بلکہ اس مضمون کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اس مضمون کا تعلق سابقہ آیات کے ساتھ بنتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پیچھے آیات چل رہی ہیں، کل جو ہم نے پڑھی تھی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ان تمام آیات میں وہ شیطان کا ذکر تھا کہ وہ تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وہ تمہیں یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں یہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ساری کی ساری باتیں کل جو ہم نے آیت پڑھی اس میں تھی۔ تو فرمایا کہ یعدہم، وہ تمہیں وعدہ دلاتا ہے، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور وہ تمہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی کہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، پھر وہ تمہیں اور مزید آگے امید دلاتا ہے۔ مگر قرآن مجید نے اس کی تمام وعدے اور اس کی تمام امیدیں جو وہ تم سے کر رہا ہے، فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اب شیطان کا باقاعدہ یہاں پہ نام لے لیا گیا، پیچھے اس کے حکم کو مضمر رکھا ہم ضمیر کی صورت میں، مگر آگے فرما دیا گیا کہ وما یعدہم، وہ جو تم سے وعدے کرتا ہے، وہ جو تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وہ جو تمہیں دھوکہ دیتا ہے، وہ جو تمہیں قدم قدم پر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہیں تمہارے اوپر۔ کبھی وہ تمہیں دنیا کی لالچ دے دیتا ہے، کبھی وہ دنیا کی روشنی میں، دنیا کی چمک میں، دنیا کی دھمک میں، دنیا کی روشنائی میں تمہیں اتنا آشنا کر دیتا ہے کہ تم رب کو بھول جاتے ہو اور اپنی دنیا کے سارے دھندوں میں لگ جاتے ہو۔ وہ تمہیں کہتا ہے کہ ساری زندگی تم نے جہاں رہنا ہے، وہ تمہارے وسوسے اس حد تک بڑھا دیتا ہے، اس حد تک امیدیں تمہاری آگے کر دیتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو اور تم اپنا لائف سٹائل دنیا میں اس طریقے سے گزارنے کے لیے اتر آتے ہو کہ ساری زندگی جیسے ہم نے جہاں رہنا۔ اب دیکھ لیں ہمارا لائف سٹائل، صبح سے لے کے شام تک ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں یا جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں کہ گویا ساری زندگی یہاں ہی ہم نے رہنا، یعنی کہ یہ جو
امتحان گاہ جس کو قرار دے دیا گیا، جس کو دارالفنا کا نام دے دیا گیا، ہم نے اس کو دارالبقا سمجھ لیا کہ جہاں ہی ہم نے رہنا۔ نہ حقوق العباد کا خیال ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان میں سے حقوق العباد وہ عام ترین حقوق ہیں ہمارے اوپر، بندوں کے حقوق بندوں کے اوپر۔ مثلاً اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو بیٹے کے حقوق آپ کے اوپر ہیں اور آپ کے حقوق بیٹے کے اوپر ہیں۔ یہ تو ایک گھر کی بات کر رہا ہوں۔ گھر سے ہٹ کر آپ لیں تو ہمسایوں کے اوپر حقوق ہیں۔ امام کے حقوق مقتدیوں کے اوپر ہے اور مقتدیوں کے حقوق امام کے اوپر، یعنی کہ یہ سارے حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہیں، اور ہم نے سارے حقوق العباد اپنے پاؤں کی طرف رون دیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ایسا ہوگا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم، وہ تمہیں وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، سارے کے سارے جو شیطان کے وعدے ہیں الا غرورا، دھوکے پر ہیں۔ اب قرآن نے بڑی واضح طور پر الفاظ استعمال کیے ہیں، غرورا۔ غرورا کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، یہ قدم قدم پر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ تمہیں ہر لمحہ ہر لحظہ دھوکے کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ لہٰذا تم نے کرنا کیا ہے، قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیہ کریمہ کے حصے کو بھی یاد رکھنا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے نا، قرآن مجید نے بڑی واضح اعلان کر دیا کہ الشیطان، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ بے شک یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، ہم بچتے رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں آگے سے بھی حملہ آور ہے، یہ پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے، دائیں اور بائیں ہر اطراف و اکناف سے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے، تو ہم نے پھر اس سے بچنا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ہر وہ شخص جو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، ہر وہ شخص جو شیطانی سوچوں میں گم ہو جائے گا، ہر وہ شخص جو اس کے پیچھے رہ کر اپنا وقت برباد کرتا ہے، قرآن نے اعلان کر دیا اور اعلان عام ہے، اولئک اس میں اشارہ ہے، فرمایا کہ ہر وہ شخص جو شیطان کا پیروکار بنتا ہے مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اب جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کی تپش، ویسے اس کی میں آپ کو رینج بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، یہاں پہ سے ہم سے کتنا دور ہے صدر جی، کتنے کلومیٹر ہوگا یا اس سے بھی آگے، وہاں پر جہنم کی آگ ہو تو یہاں تک اس کی صرف تپش محسوس ہوگی کہ کوئی آگ جل رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اس آگ میں ڈالا جائے گا اس شخص کو جو دنیا میں اپنی منمانی کیا کرتا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تمام حدوں کو پامال کرتا تھا، جس کا منشور اس کا اپنا ذہن سازی تھا، تو جب اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک مرتبہ آگ میں ڈال کر اس کا جسم جل اور بن جائے گا، بلکہ جب اس کا جسم راکھ بنے گا پھر دوبارہ اس کے جسم کے اوپر وہ گوشت بھی بن جائے گا، ہڈیاں بھی بن جائیں گی، از سر نو پھر اس کا جسم تیار کر دیا جائے گا، یعنی اور یہ سلسلہ آخر تک جاری و ساری رہے گا۔ فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ہر وہ شخص جو شیطان کا پیروکار بنتا ہے، ہر وہ شخص جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے، مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہاں پہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہم خیال کر رہے ہیں، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد بالکل ہمارے سامنے ہے اور اس کے باوجود ہم حقوق العباد کو اگنور کر رہے ہیں۔ اگنور کا معنی ہوتا ہے نظر انداز کرنا۔ کیا ہم حقوق العباد کا سوال کریں نا، ہر ایک شخص اپنے آپ سے سوال کرے، ہر ایک شخص جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ صبح سے شام تک میرے سانس اور میرے یعنی کہ زندگی کا لحظہ کس انداز سے گزرا، ہر ایک شخص اپنے بارے میں خود جانتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا۔ فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ہر وہ شخص جو شیطان کا پیروکار بنے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اب جب اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
یعنی کہ ایک جگہ ڈال دیا گیا، اب اللہ کا اعلان آ گیا، اب اللہ کا وعدہ آ گیا، اب اللہ فرماتا ہے کہ ولا یجدون، وہ وہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ دائیں بائیں، وہاں پہ کسی کی مدد، وہاں پہ رشوت، یہاں پہ تو کوئی جرم اگر ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی جرم آپ دیں، چوری ہے، جو دنیا میں سارے جرم ہوتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، اپنا ایک وکیل جو ہے وہ ہائر کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑے پیسے دیے، وہ بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے جی، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہے، وہ اگر اس میں ملوث ہے تو وہ اس طریقے سے کے ساتھ شیشے کی طرح آپ کو وہاں سے نکال لے، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ سیاہ کو سفید بنانا، سیاہ کو سفید بنانا۔ اور ہر وہ شخص جو مجرم ہے اس نے جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ مظلوم ہے۔ ہر ایک شخص جو ظالم ہے اس نے مظلوم ثابت کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اس نے اس میں پریکٹس کی ہے، اس نے ساری زندگی جھوٹ ہی سیکھا ہے، جھوٹ ہی پڑھا ہے کہ ایک ظالم ہے، اس کو میں نے مظلوم کیسے ڈکلیئر کرنا ہے، کس انداز کے ساتھ اسے بچانا ہے، اس کی ساری زندگی اسی پہ گزرتی ہے۔ تو چند سانسوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے وہ وہاں سے تو چھوٹ جاتا ہے، مگر اس کے نامہ اعمال جو درج ہو چکے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ، وہاں سے تو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہاں پہ تو اس کے رجسٹر کے اوپر تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ہر وہ شخص جو شیطان کے پیروکار بنے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، ولا یجدون عنہا محیصا، قرآن کے اعلان ہے، وہ اپنا راستہ پالے، اور وہاں پر جب اسے ڈال دیا جائے گا تو وہاں سے اسے کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ محیصہ کہتے ہیں گھیرنے کو، جب آپ گھیرا لگا دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، جب گھیرا ہو جاتا ہے، اب اس گھیرے کے اندر جو پھنسا ہوا ہے، جو محفوظ ہے، وہ وہاں ہی رہے گا، نہ باہر جا سکتا ہے اور نہ باہر کا راستہ تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک گھیرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بڑے واضح انداز کے ساتھ ہر ایک لفظ کھول کر اور ہر ایک چیز بتا دی ہے ہمیں۔ اب یقین کامل کے ساتھ، اب قرآن پہ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو پھر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کے الفاظ پر، قرآن مجید قرآن رشید کی اس پیغام پر اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے تو اس کا ایمان تو ہے نہیں۔ لہٰذا قرآن نے ہر ایک چیز کھول کے بتائی ہے، اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، ہم ساری زندگی علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی جمعہ کی گفتگو سن لی، کبھی نماز جنازہ سے پہلے سن لی، ہر جگہ ہم سنتے رہتے ہیں، مگر سب سے بڑی اور اہم چیز ہے عمل کرنا۔ جب ہم عمل کریں گے تو نجات ہوگی، عمل ہی نہیں کریں گے، بے شک آپ 100 نسخے لیتے رہیں ڈاکٹر صاحبان سے، جا کر کے اپنی ساری بیماری کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، مجھے فلاں فلاں بیماری ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کر دے گا کہ یہ چیزیں استعمال کرو، یہ نہ کرو۔ اگر آپ اس کی ریکمینڈ کردہ ہدایات کے مطابق چلیں گے تو ممکن ہے آپ صحت یاب ہو جائیں، وہ جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے ممکن ہے اس سے چھٹکارا ہو جائے، مگر جب اس کی تمام ریکمینڈ کردہ ہدایات کو آپ اگنور کرو گے تو خاک آپ کو وہاں سے شفا ملے گی۔ جب آپ ان ہدایات کے اوپر عمل کرو گے تو ممکن ہے 10 دن جہاں لگنے ہیں وہاں 5 دن کے اندر تمہیں اس بیماری سے نجات آ جائے، مگر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کی وضع کردہ احکامات کے اوپر چل کر کے، اور وہ چیزیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں، جب ہم بچیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً اس میں ہمیں کامیابی بھی آئے گی، اور یقیناً ایمان کی پختگی ہمیں ملے گی۔ جب ایمان کی پختگی ہمیں ملے گی تو ہم سرفروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل قرآنی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر کے راہ نجات پر اللہ رب العالمین ہمیں چلائے، اور دعا ہے کہ خالق عز و جل اس پیغام حق کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔